الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مبارک ساعت، یہ بڑی رات، 11ویں کی رات، سیدنا سید شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کی رات. اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ میں آپ کے سامنے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فرامین پیغامات کو رکھ سکوں. اس لیے آج میں نے، جیسے کہ ہر بار میں زیادہ تر معاشرے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، سماج کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو آج بھی میں نے وہی اپنا ٹاپک لیا ہے. ٹاپک ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا. اس بارے میں سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا تعلیم دیتے ہیں. قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ غوث اعظم کی بات بالکل کھری اترتی ہے، آپ کی بات بالکل قرآن اور حدیث سے ملتی جلتی ہے. لیکن اپنے دور میں اولیاء کرام نے، جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث تھا. ہم صرف اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو کہا وہ قرآن میں ہے، جو کیا وہ قرآن اور حدیث میں ہے. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، یا عبادی قل یا عبادی، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی میری بارگاہ میں گناہ کیا، میری نافرمانی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہی حوصلہ دے رہا ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو امید مت چھوڑنا. اگر ہو گئی نافرمانی تو امید مت چھوڑنا، اس لیے کہ میری بارگاہ میں وہی پہنچ سکتا ہے جو پر امید ہو. گناہ کیا ہے زندگی بھر، نافرمانی کی ہے، لیکن اپنے رب سے امید مت توڑنا. زندگی میں اگر امید ہے تو انشاءاللہ عز و جل انسان اوپر کی طرف جائے گا اور پرسکون ہو جائے گا. فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم 1-2 سال کے گناہوں کی بات کرتے ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنا کریم ہے، سارے گناہوں کو. اور آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہی زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایک ہوتی ہے بخشش جس کا کہا جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو ہم نے کہا جا آج تجھے معاف کیا، لیکن ہم اس کی طرف ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے چھوڑ دیا. لیکن اللہ نے فرمایا غفور الرحیم، معاف بھی کیا اور قریب بھی کیا، بخش بھی دیا اور اپنی رحمتوں کے سائے میں بھی لے لیا. یہ ہے غفور الرحیم. دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں سوائے گمراہوں کے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا سوائے گمراہ کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، امید دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ امید مت ہارو.
اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ خوف اور رجا، امید اور خوف، اس کے بیچ انسان جیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، لیکن اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ آ نہیں پائیں گے اس لائن میں، تو وہ نا امید ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، اب اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ اب وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں خدا سے۔ تو ایک نا امیدی اور ایک بے خوف، ایک نڈر ہونا اور ایک نا امید ہونا، اسی کے بارے میں آج کا بیان ہے کہ امید رکھے اللہ سے اور اس سے ڈرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الخوف من اللہ وعقابہ، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرنا ہے، آدمی گناہ ہی نہیں کرے گا۔ والرجاء لعفو واحسانہ، اور امید کس کی رکھنا ہے؟ اس کی معافی کی۔ اگر گناہ ہو گیا تو امید رکھے کہ وہ معاف کر دے گا۔ آپ سوچیں کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا رب معاف نہیں کرے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ دو گے، حرام موت مر جاؤ گے، کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، امید تو رکھو۔ فرمایا کہ امید اس کے کرم کی، اس کے عفو کی ہے، اس کی معافی کی ہے۔ خوف کے بارے میں سیدنا سید شیخ عبد القادر جیلانی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ آج کی رات یہ تعلیم لے کر جائیں کہ غوث اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں اپنے اقوال کے ذریعے۔ انسان کتنی ہی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اچھی باتیں اس کے سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی بالکل گلزار ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہنے والا محبوب ہو، جس سے محبت ہو، اور غوث اعظم سے محبت ہے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، تبھی تو لائٹیں جلی ہیں۔ تو اب ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے آپ آئے ہیں، تو اب شاید یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہے، بلکہ ان کی بات ہے جن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، جن کے لیے آپ نیاز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الخوف والرجاء، غور کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، والرجاء، اور اس کی امید رکھنا کہ اللہ معاف کر دے گا، اس کے عفو درگزر کی امید کرنا۔ ہما کجناحی طائر، خوف اور امید، فرماتے ہیں یہ دونوں ایک پرندے کے دو پر ہیں، ایک پرندے کے دو پر ہے۔ لا یتم الایمان الا بہما، خوف اور امید کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ایک پرندے کی مثال تھی کہ اس کے دو پر ہیں، اگر وہ چاہے کہ میں ایک پر سے اڑوں تو اڑ سکتا ہے، وہ ون سائڈ چلا جائے۔ وہ چاہے کہ رائٹ سائڈ والا میں بند کر دوں اور لیفٹ والا چالو کر دوں، تب بھی وہ نہیں اڑ سکتا۔ اس کو ضروری ہے کہ دونوں کو بیلنس میں رکھے، تبھی وہ صحیح اڑ سکتا ہے، تبھی وہ صحیح اڑ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی مومن کے لیے ڈر اور امید ہے۔ ڈرو میرے عذاب سے اور امید رکھو اس کی کہ اب ہو گیا ہے کام جس پر عذاب ملنا ہے، مگر امید ہے کہ وہ عذاب سے بچا لے گا، یہ امید رکھنی ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، عارفین ہیں، محبوبین ہیں، صحابہ ہیں، یہ جو ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، رات رات عبادت کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ انہوں نے تو گناہ نہیں کیا تھا۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں، دو واقعہ بلکہ سناؤں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ۔ آپ بہت رو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھے جبرائیل کہ کیوں رو رہے ہو، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب سے یہ جہنم بنائی گئی ہے، جب سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی، ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ جیسے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، میرے ہاتھ سے بھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی ڈال دیا جائے گا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کس چیز کا غم ہے، وہ کیوں روئیں گے؟ لیکن وہ بھی امید، خوف کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ڈال دے گا۔ دوسرے واقعے بتایا کہ ابلیس کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ دونوں کیا ہیں؟ رو رہے تھے۔ میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی یہ چاہے کہ لوگوں کے لیے درج ہو جائے، اس لیے دریافت کرتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں مولا جب سے تو نے ابلیس کو یہاں سے بھگایا ہے، اس دن سے ہم ڈر رہے ہیں تیری خفیہ تدبیر سے،
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابلیس تو اتنا عبادت گزار تھا، اس کے باوجود اس کا حشر تو نے یہ کیا، کہیں ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسا کر جائے کہ ہم تیری ناراضی کا سبب بن جائے اور تو ہمیں نکال دے۔ ڈر ہے، جبکہ معصوم ہے، ان کے اندر وہ عنصر ہی نہیں کہ وہ گناہ کر سکے، پھر بھی خوف کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی حال میں رہنا، اسی حال میں بھلائی ہے۔ اللہ اسی حال میں خوش ہے اپنے بندوں سے۔ اب آئیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اب یہ جو لوگ نیک ہیں وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا خوف المذنبین من العقوبہ۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ جو گنہگار ہیں نا، وہ جو ڈرتے ہیں، وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ گناہوں سے، کہ مجھ سے گناہ بہت ہو گئے، اسی لیے وہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں۔ خوف العابدین، جو عبادت گزار ہے، ان کی تو عبادتیں ہی قضا نہیں ہوئی تو گناہ کہاں سے کریں گے؟ عبادت گزار ہے، ایک رکعت نہیں چھوٹ رہی، ایک نماز نہیں چھوٹ رہی، وہ کس بات سے خوف کرتے ہیں؟ کہا من فوات العبادات، انہیں ڈر ہے کہ ہماری کوئی عبادت فوت نہ ہو جائے، اس چیز کا ڈر ہے۔ کر رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن ڈر ہے کہیں فجر نہ چھوٹ جائے، عصر نہ چھوٹ جائے، کوئی ہم سے برائی نہ ہو جائے۔ وہ خوف العالمین من الشرک الخفی فی الطاعات، اور علم رکھنے والے علماء وہ بھی ڈرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ علماء کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کس چیز کا خوف ہے انہیں؟ کہا کہ وہ اس لیے روتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے شرک خفی کا۔ شرک خفی کیا ہے؟ کہ انسان عبادت کرے دکھانے کے لیے، انہیں ڈر ہے کہ ساری عبادت ضائع نہ ہو جائے اور میں لوگوں کو دکھانے میں نہ رہ جاؤں کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، یہ دیکھو میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ دکھانے میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے فرمایا خوف المحبین، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا نہ عبادت چھوڑے گا، نہ نافرمانی کرے گا، نہ دکھاوے کے لیے عبادت کرے گا۔ محبت کرنے والا تنہا بھی ہوتا ہے تو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ محبت ہے، چار دیواری میں بھی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ہے، تو اب وہ محبت کرنے والے کیوں روتے ہیں؟ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ ہے فوات اللقاء فی الخلوات، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ تنہائی میں جو اللہ سے ملاقاتیں ہوتی تھی کہیں وہ بند نہ ہو جائے۔ ہر ایک کے خوف کا درجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی رو رہا ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کا رونا کچھ اور ہی ہے، وہ کسی اور چیز کے لیے رو رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اتنا عبادت گزار ہے، اب کیوں اتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عابد تھا، اب مقرب بننا چاہتا ہے، مقرب ہو گیا تو اور آگے جانا چاہتا ہے۔ سب اپنے اپنے درجوں میں محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا خوف العارفین الہیبۃ والتعظیم، اور اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہو جاتی ہے، سوچیے وہ کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو پہچان لیا اپنی قوت و طاقت کے حساب سے، فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں اور اللہ کی تعظیم میں رہتے ہیں، ہمیشہ نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا کہ نگاہیں نیچی ہے، ڈرے ہوئے ہیں؟ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہو، آپ سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ کے ڈرنے نے ان کو تم لوگوں سے نہیں ڈر کر دیا، دنیا والوں سے نہیں ڈر کر دیا، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں، اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے ڈرتے ہیں، تو وہ آپ سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ کسی عابد و زاہد سے پوچھا گیا جو اللہ کے حضور رہتا تھا ہمیشہ، کہا گیا کہ شیخ الا تذکر اللہ، کیا تمہیں اللہ کی یاد نہیں آتی؟ کیا تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ بولے شیخ اتق اللہ لا تذکر اللہ وانت من الشیوخ، شیخ ہو، عبادت گزار اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ نے جو جواب دیا تاریخی جواب، وہ اپنے لیول کا جواب ہے، وہ ہمارا جواب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جواب دیا لا یذکر الغائب، یاد اسے کیا جاتا ہے جو یادوں سے غائب ہو جائے۔ ہماری یادوں سے تو وہ غائب ہی نہیں ہوا تو ہم کیوں یاد کریں؟ وہ تم یاد کرو، ہم تو یاد ہی میں ہیں، ہم تو اس کے حضور میں، اسی لیے لرزہ طاری رہتا ہے، ہمیشہ آنکھیں نیچی رہتی ہے، گناہوں کی طرف سوچتے بھی نہیں جانے کے لیے۔ اب آئیے رجا کے بارے میں، امید کے حوالے سے دو باتیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ما هو الرجاء فی الاولیاء، اولیاء اکرام کیسے پر امید ہوتے ہیں؟ اولیاء اکرام امیدیں کیسے رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ فرمایا ان یکون حسن الظن باللہ لا لطمع فی النفع ولا لدفع سوء، فرمایا کہ رجا اور امید اللہ سے جو رکھی جاتی ہے وہ کس چیز کی رکھی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ سے امید رکھنا؟ جواب دیا کہ اللہ سے حسن ظن رکھو۔ اللہ سے حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان کرو،
اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ بہتر ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو کیا بہتر ہے. اگر لے لی ہے تب بھی حسن ظن رکھے کہ وہ بھی بہتر ہے. یہ حسن ظن ہے. یہی کیا ہے؟ امید ہے. اگر دیا تو اس کا للہ ما اعطا، جو دیا اسی کا، وللہ ما اخذ، اور جو لے لیا اسی کا. بہت سے پیارے ہمارے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ہم غم برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑا دیر سوچئے، وہ آیا تھا تو کس کی نعمت تھی؟ وہ کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی. وہ چلا بھی گیا تو اسی کے پاس گیا جس نے دیا تھا. اس سے آدمی کو ایک اطمینان ملتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ امید اس لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت غور کرنا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ امید اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع پہنچائے، ہماری تجارت بڑھ جائے، ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہم بیماری سے نجات پا جائے، ہمارا قرض ادا ہو جائے. یہ امید، اس امید میں. دوسرا یہ کہ جو نقصان ہوا ہے تجارت میں اس کی بھرپائی ہو جائے. تو کہا کہ یہ حسن ظن نہیں ہے. حسن ظن کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ نے صحیح کیا ہے، یہ حسن ظن ہے. اور ہم کیوں کرتے ہیں یہ؟ ہم کیوں اجمیر جاتے ہیں؟ ہم کیوں بغداد جاتے ہیں؟ یا تو یہ اس لیے کہ اور نفع ہو، یا اس لیے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے. آپ مطلب کے لیے جاتے ہو اور اللہ بے مطلب عطا کرتا ہے. آپ سوچیں جس کے جانے کا آپ کو غم ہے، جب اس نے دیا تھا، آپ کی اپلیکیشن گئی تھی تو دیا تھا، جب بے مانگے دیا ہے اور لے لیا تو اس پہ افسوس کیا؟ اس پہ افسوس کس بات کا؟ آگے آئیے، فرمایا وَلَا يَكُونُ رَجَاءٌ بِلَا خَوْفٍ، وصال محبوب اور فراق محبوب. یہ بہت عظیم بات بتا رہا ہوں. محبوب سے مل جانا اور محبوب سے جدا ہو جانا بہت عظیم بات ہے. فرمایا لا يكون رجاء بلا خوف. امید جو ہوتی ہے، امید کسی سے جو امید رکھتے ہیں وہ بغیر خوف کے ہو ہی نہیں سکتی. امید ہم جب کسی سے لگاتے ہیں، چاہے اللہ سے لگائیں یا ان کے بندوں سے لگائیں، وہ بغیر خوف کے نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہے؟ اس لیے فرمایا لأن من رجا ان يصل الى شيء خاف ان يفوت. اس لیے کہ اگر کسی نے یہ امید لگائی کہ وہ فلاں شخص کو پالے یا فلاں چیز کو پالے، تو ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تو آپ نے جس سے امید رکھی ہے اس کے جدا ہونے کا بھی آپ کو خوف ہوگا. یہ دونوں ساتھ میں ہوگا. اب اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں اور خوف نہیں ہے، عبادت کر رہے ہیں تو بڑی امید ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور گناہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ایک نا امید ہو جائے آپ؟ یہ بتانے کا مقصد یہی تھا. آگے فرمایا من غلب رجاؤہ خوفہ تزندق. آپ نے فرمایا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کی امید، غور کرنا، بہت بڑی باتیں ہیں جو 2 لائن میں بتا رہا ہوں. جس کی امید اس کے خوف پر غالب آ گئی، جس کی امید اس کے خوف پر غالب آ گئی، یعنی وہ اتنا پر امید ہو گیا، گناہ کر رہا ہوں سب بخش دیا جائے گا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دامن پکڑ لیا ہے، چلے جائیں گے جنت میں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت. تو کہا کہ جس کی امید اس کے خوف پہ غالب آ گئی وہ زندیق ہو گیا. غوث اعظم فرما رہے ہیں اتنا پر امید ہے کہ اسے ٹینشن ہی نہیں ہے، دامن پکڑ لیا ہے، اب تو ہمیں نکلنا ہی ہے. یہ ہے. دوسرا فرمایا ومن غلب خوفہ رجاءہ قانط. اور جس کا خوف اس کی امید پر غالب آ جائے، جس کا خوف اس کی، گناہ کر دیا، ہو گیا گناہ، بہت بڑا گناہ تھا، معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہو گیا. اب اس کا جو خوف ہے نا، خوف کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے تھی کہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ یہ جو خوف تھا، اس خوف کے، یہ خوف غالب آ گیا اس کی امید پر، یعنی اس نے امید ہی چھوڑ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. اس نے امید ہی چھوڑ دی کہ وہ معاف کرے گا. تو وہ کیا ہوا؟ نا امید ہو گیا، اور نا امیدوں کی جگہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدل. مومن خوف اور رجا، امید اور بیم کے درمیان کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے درمیان خوف اور امید جو ہے وہ کیسی ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اگر مومن کو تولا جائے، اگر مومن کو تولا جائے تو آپ پائیں گے
لا اعتدل، اس کی امید اور اس کے خوف کو جب ترازو میں تولا جائے گا تو دونوں برابر ہوں گے۔ مومن اگر اپنی عبادت سے خوش ہے، اپنے دان اور صدقوں سے خوش ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے گناہ بھی کھائے جاتے ہیں کہ میں نے پہلے کبھی گناہ کیا تھا اور میں کہاں بہت نیک ہوں، ہم سے بھی بڑے بڑے نیک پڑے ہیں، تو اس کا مطلب میں گناہ گار ہوا۔ وہ اپنی عبادتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، وہ یہ سوچے گا میں تو گناہ گار ہوں۔ یہ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل کبائر، کبائر گناہ کون سے جو سب سے بڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والیأس من روح اللہ، نا امیدو سنو، فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ کتنا بھی بڑا گڈھا آ جائے، بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، بیماری زمانے سے نہیں جا رہی ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ کبائر میں سے ہے کہ تم میری امید سے نا امید ہو جاؤ، میری مدد سے نا امید ہو جاؤ کہ اب مدد اللہ کی نہیں آئے گی۔ فرمایا والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایک کبائر گناہ میں سے، شرکیہ گناہ میں سے ہے۔ اور فرمایا دوسرا بھی، یہ غور سے سن لیں، بہت سارے یہ چیز میں بھی ہے، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی تدبیر سے نڈر ہو جانا۔ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد 20 سال ہو گئے اور کسی نے کہا کہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، کہا 20 سال سے ابھی تک تو کوئی عذاب آیا نہیں ہے، اب کیا آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح سے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہی خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ وہ کیا ہو گیا ہے، محفوظ اور نڈر اور بے خوف ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کچھ کرے گا۔ ایک دن چکا جب جام ہوگا تب اسے پتا چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کہاں سے آواز ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں کریمہ نا امیدی اور خوف کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کا حکم ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمان اتنا سیٹسفائیڈ انسان ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی پھانسی لے ہی نہیں سکتا، لیکن تعداد بڑھ رہی ہے پھانسی لینے والوں، تھوڑے سے مارکس کم ہونے کی وجہ سے پھانسی لے رہے ہیں بچے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وجہ ہم ہیں کہ ہم صرف مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، اولا دروس کو سنتے نہیں ہیں تاکہ اس چیز کو ٹرانسفر کریں اپنے بچوں میں۔ جب ہم ہی نہیں کوالیفائڈ ہیں تو بچوں میں کوالیفیکیشن کہاں سے آئے گا؟ کوالیفیکیشن ہے، سرٹیفکیشن ہے، لیکن کہاں؟ سینٹ جیویئر سے، ہارورڈ سے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے، لیکن جو اسلام دے رہا ہے اسی کو انہوں نے انگلش کر کے پڑھایا، وہ بہت اچھا ہے، لیکن اردو میں، عربی میں بہت ہی اولڈ لگ رہا ہے، بہت آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہا ہے لوگوں کو۔ آگے فرمایا قرآن مجید کیا ہے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، دوسرا بے خوف ہونے والا۔ یاد رکھے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اگر گھاٹے میں رہنا ہے تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔